السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت سنت کرتے ہیں، ارے بھیا سنت ہے تو پیدائشی کٹملے پیدا کیوں نہ ہوئے تم ہیں؟ یہاں آگے تو تم سرکمسائز کراتے ہو، بچہ پیدا ہونے کے بعد تو کٹواتے ہو، بیوقوف آدمی۔ اگر تم اتنے ہی اوپر سے آئے ہو۔ بھائی نے سوال کیا کہ اگر ختنہ کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اور ختنہ کرنا کیا ضروری ہے، یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا۔ بھائی صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تھا تو اس کے لیے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز ختنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن، سو میڈیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن، تو میڈیکلی اچھا ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا، ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی ختنہ ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسز ہے ٹو ہیو کینسر آف دا پینس کے کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ختنہ نہیں ہوگا تو کئی بیماریاں پینس کی ہو سکتی ہے، دے کین بی انفلیمیشن آف دا پینس، کئی بیماریاں ہو سکتی۔ اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں ختنہ ہوتی ہے اس کو ایڈز کے چانسز کم ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا؟ پوائنٹ نمبر 1 میں نے کہا کہ میڈیکلی اٹ پروٹیکٹس، جو پروڈکشن نہیں رہے گا، اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، ان نے کہا کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی، زہر، آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے تو اللہ نے زہر کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتم ہتیا کرنا حرام ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ ڈو یو فالو دا ٹیچنگز آف اللہ اینڈ ہز رسول اور ناٹ۔ بٹ ختنہ کرنا جیسا میں نے کہا فرض نہیں ہے، لیکن کریں گے تو ایک اہم سنت ہے، آپ کے بہت سے فائدے ہیں۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ میرا نام نارائن داس ہے۔ میرا ایک کوسچن ہے کہ خدا سب کو بنایا، ذاکر نائک کا یہ بات ہے کہ خدا ایک ہے، تو پھر آدمی اتنے فرقوں میں کیسے بڑھ گیا؟ بھائی کا سوال ہے کہ خدا ایک ہے تو آدمی اتنے فرقوں میں کیوں بٹا ہے، انسانیت میں اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف وہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک صحیح دین ہے، وہ ہے اسلام۔ وہ امن حاصل کرنا اپنی خواہش کے ساتھ اللہ کی تعلیمات کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور اگر کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین، دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو آخرت میں وہ کبھی بھی نہیں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ اسے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے، پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام، اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے پیغمبر آئے ان کا پیغام ایک ہی تھا، وہ تھا کہ ایک اللہ میں مانو، اور ایک اللہ، ایک خدا کی عبادت کرو، اور اس خدا، اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں۔ سارے پیغمبروں کا ایک ہی پیغام تھا۔ تو اللہ نے دین، مذہب صرف ایک ہی بھیجا، لیکن لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ پیغام کو بدلا۔ جب بھی پیغام بدلا اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا صحیح پیغام دینے کے لیے۔ پھر کچھ وقت کے بعد پھر سے پیغام میں ملاوٹ آئی،
تو یہ ملاوٹ ہے. جس طریقے سے میں نے کہا تھا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں لکھا ہے کہ لوگ انسان اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اپنے فائدے کے لیے. ان کے اوپر لعنت ہے, ان کے ہاتھوں پہ لعنت ہے, اور وہ جو چیز کماتے اس کے اوپر لعنت ہے. لیکن جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے تھے, اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے جب تک نیا پیغام آئے گا. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ بھیجے گئے تھے سارے عالمین کے لیے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, ساری انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے. تو دین مذہب اللہ کا صرف ایک ہے, اسلام. آج آپ کو صرف آخری پیغمبر میں ایمان لانا ہے. جتنے پہلے پیغمبر آئے وہ صرف اس وقت کے لیے تھے, اور جتنے بھی پیغام پہلے آئے اللہ کے طرف سے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. ملاوٹ کے باوجود سارے پیغام, سارے مذہب کے پیغام میں لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے. وحدانیت کے بارے میں اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے تقریر کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. میں نے تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں. یہ دونوں تقریر کے بعد پتہ لگتا ہے کہ سارے مذہب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. سارے مذہب مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو آج آپ چاہے ہندوستان میں ہو, چاہے یو کے میں ہو, چاہے یو ایس اے میں ہو, چاہے سعودی عربیہ میں ہو, چاہے سنگاپور میں ہو, آپ کو ماننا چاہے ایک اللہ میں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور سارے مذہب کی کتابیں یہ دکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے. اسی لیے صرف ایک ہی دین, ایک ہی مذہب اللہ نے بھیجا, اور ساری انسانیت کو ایک ہی مذہب کا پالن کرنا چاہیے, وہ ہے اسلام. یعنی اپنے آپ اپنی خواہش سے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا, اسے کہتے اسلام. Good evening, sir. So my name is Swapnil Mayekar. So my question for you is, you said media is bad, but it has two sides. So how can we as a youth can improve it? My first question is this, and my second question is, so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims in our country? بھائی کا سوال تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر میڈیا خراب ہے, ہم اس میڈیا کو کیسے سدھار سکے. اور دوسرا سوال ہے کہ ہندو اور مسلمان بھائیوں میں اپناپن کیسا پیدا کرے. پہلا سوال کہ میڈیا اکثر خراب ہے تو اسے سدھار کیسا سکے. کیونکہ میڈیا وہ چیز انسان کو دکھاتا ہے جو انسان دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ غلط چیز دیکھے تو میڈیا غلط چیز دکھاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور یو کے میں پورنوگرافک چینلز بہت ہے, اور پورنوگرافک چینلز چلانا بہت سستا بھی ہے, اس کی آمدنی بھی زیادہ ہے, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ پورنوگرافی دیکھے. تو اگر ہم کو میڈیا کو سدھارنا ہے, ہمیں ایسے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے جو حق کے ساتھ ہے. جو چینل حق کے ساتھ نہیں ہے اس کو آپ سبسکرائب مت کرو. انشاءاللہ دھیرے دھیرے میڈیا بھی سدھر جائیں گی. غلط میڈیا جو ہمارے ماں بہن کو بیچتا ہے, جو ماں بہن کو ننگا کر کے دکھاتا ہے, وہ میڈیا کو بین لگاؤ. ہم بین لگائیں گے تو خود بخود ایسے غلط چینل بند ہو جائیں گے. جو میڈیا پیسے کے بل کے اوپر نیوز دکھاتا ہے اپنے فائدے کے لیے, اس چینل کو سبسکرائب مت کرو. ویورشپ کم ہوں گی, فوراً میڈیا سدھرے گا. چابی ہمارے ہاتھ میں. افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان غلط چیز اس دنیا کی چمک دھمک میں آ جاتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہم اس دنیا کی چمک دھمک کے قریب آتے, جس طریقے سے آگ کے قریب انسیکٹس کیڑے مکوڑے آتے پھر جل جاتے, ہم بھی اس دنیا کی چمک دھمک کی طرف جاتے, پھر ہم ہی نشٹ ہو جائیں گے. تو ہم اگر حق کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ میڈیا بھی انشاءاللہ سدھرے گا. جس طریقے سے ہم نے شروعات کی
ایک ایسا چینل لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو حق کا ساتھ دیتا ہے. دیکھیے آپ ماشاءاللہ ہماری ویورشپ کروڑوں میں ہیں, ایسٹیمیٹڈ 7.5 کروڑ, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ایسے میڈیا کا آپ ساتھ دیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے. پونا میں جب تقریر کی تو ایک غیر مسلمان نے کہا کہ مسلمان کو کیا فائدہ ہوتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں, لیکن ہم غیر مسلمانوں کو تو بہت فائدہ ہو رہا ہے. ہم خود ہمارا دین نہیں جانتے تھے, آپ کا پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد ہم ہندو مذہب کو اور اچھے سے جاننے لگے. آپ کا دوسرا سوال, کہ ہندو اور مسلمانوں میں کیسے امن پیدا کرے, بھائی چارہ پیدا کرے. جس طریقے سے میں نے ایک تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں, اور میں نے کہا تھا کہ ماسٹر کی دعویٰ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہمیں یکسانیت پہ بات کرنا چاہیے. جو قرآن اور دیگر مذاہب میں یکسانیت ہے اس کے اوپر عمل کرے. جو اختلاف کی بات ہے وہ کل ڈسکس کر سکتے, آج جو یکسانیت ہے اس پہ ڈسکس کرو. انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اور سب سے پہلے یکسانیت ہے کہ خدا ایک ہے, اس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی تصویر نہیں, کوئی مورتی نہیں. یہ لکھا ہندو مذہب میں, عیسائی مذہب میں, یہود مذہب میں, سکھ ازم میں, پارسی ازم میں, اسلام میں. جو یکسانیت ہے اس پہ عمل کرو, انشاءاللہ انسانیت میں بھائی چارہ بڑھیں گا. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو, اسلام کیا ہے اور اسلام کے احکامات کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے, اس کی کتابوں پر, اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی جس طرح ہم ایمان مفصل میں اقرار کرتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. ایمان مفصل کا مطلب یہ ہے کہ آپ تفصیل کے ساتھ ایمان بیان کریں. ایمان کے بعد آپ کی دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو اسلام کے احکامات ہیں اس پر عمل کریں. اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے تمام احکامات بین بین ہیں, درمیان میں. یعنی اسلام میں نہ تو ایسی سختی ہے کہ بندہ اس پر عمل کر کے تو مر جائے, اور نہ تو ایسا اسلام نرم ہے کہ بالکل کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اسلام ایک متوسط دین ہے. آپ ہر ایک طبقے کے لوگ, بچہ ہو, بوڑھا ہو, بڑا ہو, جوان ہو, عورت ہو, مرد ہو, سب کے لیے اس دین پر چلنا انتہائی آسان ہے. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ اسلام ہے. اسی اسلام کی پرچار کے لیے اور اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام بھیجے. تمام انبیاء جب بھی اس دنیا میں آئے تو انہوں نے صرف اس بات کی محنت کی کہ آپ سب لوگ ایک اللہ پر ایمان لاؤ. اور آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اور اسلام کے آنے سے جتنے بھی پچھلے ادیان ہیں وہ سب کے سب ختم ہوئے, باطل ہوئے. مثال کے طور پر قرآن کے آنے سے پہلے تورات, زبور اور انجیل, یہ تینوں جو کتابیں تھیں اور تینوں مذاہب تھی وہ سب کے سب ختم ہو گئے, کیونکہ قرآن کے آنے سے وہ سب کے سب منسوخ ہو گئے اور یہ ناسخ ہو گیا. اسی لیے آج کے دور میں اگر کوئی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے, یا کوئی کسی بھی دوسری مذہبی کتاب کی طرف جاتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور اس کی ساری محنت رائے جائے گی. تو بھائیو دوستو, اسلام پہ عمل کرنا اور اسلام کو اپنی زندگی میں لانا یہ ہم سب مسلمانوں کا مقصد ہے. اسی طرح کچھ ایسے طریقے ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ہم مسلمان اپناتے ہیں, اس کو سنت کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تو ان کی ایک حدیث ہے کہ اگر میں چلا جاؤں, میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں, اگر آپ ان کو اپنائیں گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک قرآن مجید اور دوسرا میری سنت, یعنی میری طریقے. اب چونکہ جب ہم زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں, کوئی بھی اہم فریضہ ادا کرتے ہیں,
اور اس میں اگر ہمارے پیغمبر کا طریقہ شامل نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں اور نماز اگر ہمارے پیغمبر کے طریقے پر نہ ہوئی تو یہ نماز قبول نہیں۔ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، پیغمبر کا طریقہ اس میں نہ ہو، یہ ناقابل قبول ہے۔ ہم حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ جہاد کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان سب میں ہمارے پیغمبر کا طریقہ سب سے پہلے ہے۔ اگر اس کے طریقے کے بغیر آپ کچھ کام کریں گے تو یہ ہرگز آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا ختنہ کرا دیتے ہیں۔ ختنہ چونکہ سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنی امت کو کہ اپنے بچوں کے ختنے کرائیں۔ تو یہاں پر کچھ لبرلز لوگ اور کچھ غیر مسلم لوگ جو ہے نا وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بچہ پہلے سے سنت کیوں نہیں پیدا ہوتا، بعد میں کیوں ختنہ کرا دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پیغمبر کی سنت ہمارے لیے کافی ہے، اس کے لیے ہمیں کسی سوال کی ضرورت نہیں کہ کیوں، بس پیغمبر نے کہا ہے ہم کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو جواب آپ نے سنا، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، دنیاوی اور دنیا میں جو اس کے فائدے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح یہ ختنہ جو ہے یہ ہمارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ختنہ ہوئی تھی اور اسی لیے یہ ہمارے امت پر بھی یہ سنت بن گئی ہے۔ اسی طرح ایک غیر مسلم کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک غیر مسلم تھا، اس کو ایک بیماری لگی تھی خاص قسم کی، اور وہ اس کا علاج اس کو نہیں مل رہا تھا، تو کسی نے اس کو کہا کہ آپ ایک مسلمان ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ آپ کا علاج کرا دے گا۔ وہ جب مسلمان کے پاس آیا تو مسلمان نے اس کی علاج کرائی، ختنہ کے ذریعے اس کی ختنہ کر دی، اور جب ختنہ کیا تو اس کی وہ بیماری بھی ختم ہو گئی، اس وجہ سے وہ مسلمان بھی ہوا۔ تو کوئی بھی کام ہمارے اسلام میں وہ فضول اور رائے کا نہیں، اس میں اجر ہے، ثواب ہے، اور ہم اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔